بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب چھوٹے بھائیوں کا جو پریس کے نمائندگان ہیں، الیکٹرک میڈیا سے ہیں، پریس کلب سے ہیں، آپ سب لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں میرے گھر پر۔ اصل بات یہ کہ میں کچھ سیریسلی ill تھا، بہت سخت بیمار تھا، جس کی وجہ سے 3-4 ماہ میرا کوئی ایسے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا اور آپ کا مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکا، نہ ہی میں پریس کلب تک آ سکا۔ تو ایسی باتیں تھیں جو میں بتا نہیں سکتا تھا کہ میرا وہ ٹیسٹ وغیرہ کو کراچی گئے ہوئے تھے، کوئی لاہور گئے ہوئے تھے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں نے آپ کو پنجاب کے اہم مسئلے کے لیے تکلیف دی ہے یہاں۔ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، خانپور کا مسئلہ نہیں ہے، رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ساؤتھ پنجاب کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سکھر سے لے کے سرگودا تک کوئی یہاں کیڈٹ کالج آج تک جب سے پاکستان بنا ہے اس کا اجرا نہیں کیا گیا، نہ بنا گیا ہے۔ سندھ میں آپ دیکھیں پٹارو کالج ہے، ادھر چلے جائیں گے حسن عبدال ہے، سرگودا میں ہے۔ تو ہمارے یہاں کے بچے کیڈٹ کالج کی تعلیم و تربیت سے محروم ہیں، اور اسی وجہ سے یہ فقدان ہے کہ ہماری فوج میں ہمارے علاقے کے لوگ بہت کم ہیں۔ جب یہ کالج رن کرے گا، 8ویں جماعت سے رن کرے گا، 12ویں جماعت تک جائے گا، ہمارے بچے FSC کریں گے، میڈیکل کریں گے، نان میڈیکل کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، آرمی میں جائیں گے، کمیشن آفیسر بنائیں گے، تو ہمارے علاقے کے لیے باعث فخر ہوگا۔ تو جب جناب مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت آئی تھی 2008 سے 13 تک، تو ایک ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی نمائندہ کلاس MPs MNAs اکٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں انہوں نے سب MPs MNAs سے دریافت کیا تھا کہ آپ کو کیا کیا منصوبے چاہیے۔ تو باقی کچھ لوگوں نے مانگا منصوبہ، کچھ نے نہیں مانگا، لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اپنے ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ مانگوں، جو پورے ضلع کے MPs MNAs جو منصوبے مانگ رہے ہیں ان میں سے اکیلا منصوبہ وہ سب سے بڑا اور عظیم ہو، جس سے ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور مستقبل روشن ہو سکے اور عیاں ہو سکے کہ ہمارے علاقے کی نمائندگی پورے پاکستان میں ہے۔ تو اسی وقت مخدوم صاحب نے مجھ سے پوچھا، جی آپ کو کیا منصوبہ چاہیے؟ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو اس وقت تک آج تک میں نے اس لیے نہیں بتائے تھے، اس لیے بات نہیں کی تھی کہ یہاں پنجاب میں حکومت تھی نون لیگ کی، اوپر تھی پیپلز پارٹی کی۔ تو جو پیپلز پارٹی جو عظیم منصوبہ سینکشن کرتی ہے، بڑا منصوبہ کرتی ہے، تو اس کے فنڈز ریلیز کر کے صوبائی حکومت پنجاب کے حوالے کر دیتی ہے چیف سیکرٹری کے۔ پھر وہاں سے PC1 بنتا ہے، ساری کارروائی ہوتی ہے، سروے ہوتا ہے، پھر جا کے وہ امپلیمنٹس ہوتا ہے، پھر جا کے کام صوبائی حکومت پنجاب میں کرانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو رقبہ ہے جس پہ یہ ہمارا کیڈٹ کالج سینکشن ہوا ہے، جو اب بن چکا ہے، 1 ارب روپے کی تعمیر سے لاگت سے تعمیر ہو چکا ہے۔ تو اس منصوبے کو آپ جا کر دیکھیں گے موقع پر کہ کتنا بہت بڑا عظیم کیڈٹ کالج ہے، جو 250 ایکڑ میں اور پورے پاکستان کا بہت بڑا کالج ہے۔ تو اس میں ہم تو پہلے شکر گزار ہیں جناب مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب سے کہ، اور ان کے بعد ان کی معاونت جن لوگوں نے کی، مہربانی کی، مخدوم احمد بامور صاحب ہیں، باقی اس میں، اور شیخ فیاض صاحب بھی اس میں شامل ہیں، میاں ستار صاحب کا بھی کچھ حصہ ہے۔ لیکن میں نے جب ڈیمانڈ کیا اس وقت تو مخدوم صاحب بیٹھے تھے ادھر، تو سب لوگوں نے، کسی نے اسپورٹ کمپلیکس ڈیمانڈ کیا، کسی نے کچھ کہ ہم 13 MPA اور 4 MNA بیٹھے تھے۔ ان میں سے باقی 3 MPs نے مانگا، ایک نے اسپورٹ کمپلیکس مانگا، ایک صاحب بیٹھے تھے ہمارے ریٹائرڈ بندے، وہ لیاقت پور کے تھے MPA، انہوں نے 46 کلومیٹر روڈ مانگی۔ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہوگا روڈ میں تو نہیں سمجھتا کیا انٹرسٹ ہے، پر ان کو پتا ہوگا۔ اس کے مجھ سے جب انہوں نے پوچھا، میں 3 نمبر پہ بیٹھا تھا، تو مجھ سے پوچھا، جی میاں صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ تو میں بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ کیڈٹ کالج دے دیں۔ وہ خود ایسے بیٹھے تھے، تو جب میں نے کیڈٹ کالج کی بات کی تو ایسے ہوئے، صحیح کیا آکھے ہوئے؟
صحیح میں نے کہا ہے میں نے اپنے علاقے کے لیے اپنے حلقے کے لیے کیڈٹ کالج مانگا ہے آپ سے. ساؤتھ پنجاب میں کیڈٹ کالج نہیں ہے اور چولستان میں اس کے لیے کافی رقبہ بھی پڑا ہے. جتنا رقبہ چاہیے وہ ہمیں اویلیبل ہوگا. ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں پہلا کالج ہوگا یہ آپ کی مہربانی سے, جس کی تعمیر ہوگی, بنے گا, بچے پڑھیں گے, آپ کو ساری زندگی قیامت تک دعائیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی بلایا ڈپٹی سیکرٹری کو کہ جی یہ کیڈٹ کالج خانپور, کیڈٹ کالج خانپور کہتے جی اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری نے بتایا جی 45 سے 50 کروڑ. مخدوم صاحب کی مہربانی, سارے بیٹھے تھے ایم پی ایز ایم این اے, سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. ان کے نام میں نہیں لینا چاہتے, بڑے لوگ ہیں جو بعد میں مجھے لفٹ میں بھی کہتے تھے کہ جی وہ اسی میرا نام ہی گنا ہے, میں تو نہ آؤں. یعنی منصوبہ جو بہت بڑا تھا. تو جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے ان سے پوچھا جی کتنے, 50 کروڑ. کہ جی 50 کروڑ سینکشنڈ, کیڈٹ کالج خانپور. میں کہا جی روہی میں رقبہ بھی پڑا ہے بہت سارا, چولستان کیڈٹ کالج روہی, چولستان کیڈٹ کالج خانپور. یہ بات ہو گئی. اتنی دیر میں کسی پتہ نہیں کیا ان کو خیال آیا کہ وہ چونکہ ہی بلانگس ٹو رحیم یار خان, ان کے نان کے داد کے رحیم یار خان, تو تھوڑی دیر مہربانی کر جی نہیں نہ ہو فریکوینسی ختم. انہوں نے کہا جی میرے نان کے گاؤں ادھر ہے رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں, اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے رحیم یار خان. یہ منصوبہ بہت بڑا ہے, یہ ویزیبل ہونا چاہیے. جو لوگ باہر سے آئیں گے, ایئرپورٹ پہ اتریں گے, باہر ملکوں کے بڑے بڑے سربراہ آئیں گے, وہ اس کو دیکھیں گے. تو اس سے ہماری جو ہے نا امیج بڑھے گا, پرسنالٹی بڑھے گی کالج کو دیکھ کے. یہ سارا میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ہمارے ایم پی سابق جو ہے ڈھیلو صاحب نے مانگا اسپورٹ کمپلیکس, ایک اور ہمارے ایم پی صاحب لیاقت پر انہوں نے 45 میل روڈ مانگی ہے, باقی کسی نہیں مانگے. میں نے کیڈٹ کالج خانپور کے لیے مانگا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیڈٹ کالج مجھے دے دیں اور لگا اس کو بنا دیں رہی لڑکا میں, یہ تو ٹھیک نہیں. اور وہاں دیکھ لیں, میں نے کہا وہاں دان اسکول ہے, وہاں سینٹرل پبلک اسکول ہے, وہاں شیخ زید اسکول ہے, وہاں مطلب 8-10 اسکول, گیریزن پبلک اسکول ہے, فلاں ہے, مطلب اس کا جو ابو ظہبی اور دبئی والوں نے ایک اسکول بنایا ہوا ہے وہ ہے, چودھری منیر صاحب بنوا رہے ہیں. اتنے اسکول ہیں ان کے پاس کہ ان کو اسکول کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ مہربانی کریں, آپ یہ اسکول بنے گا تو ہمارے تحصیل خانپور میں بنے گا, تو پوری ساؤتھ پنجاب کی نمائندگی کرے گا یہ. انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیڈٹ کالج سینکشن ایٹ خانپور کلب سے لگ دیا. اس کے بعد یہ پیسہ جو ہے چلا گیا چیف سیکرٹری کے پاس. چیف سیکرٹری صاحب نے اس کو روکے رکھا, وہ اس لیے کہ یہ رقبہ یہاں کے کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ ان کے پاس لیز پہ تھا. کوئی کہتے 1000 روپے ایکڑ پہ تھا, کوئی کہتے 2000 ایکڑ پہ. کئی سالوں سے وہ اس کے مزے اٹھا رہے تھے. تو وہ اس رقبے ان کے قبضے میں تھا, تو اس کو واگزار کرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے کوشش کی, کوئی ڈی سی نے کی, کچھ اور لوگوں نے, بیوروکریسی نے کی. رحیم یار خان میں یہ کوشش کی کہ وہ 8-10 یا 7-8 سال کے بعد جو اسٹے ہوا تھا ان کا وہ خارج ہو گیا. ڈپٹی کمشنر موقع پہ آئے, باقی لوگ سارے, انہوں نے آ کے اس کو جو نا جھنڈیاں شنڈیاں لگائیں اور رقبہ ہمارا واگزار ہو گیا اور کیڈٹ کالج کے لیے مختص ہو گیا. میں آپ کو تفصیل میں آپ مجھ سے پوچھ لیں گے, بعد میں کوشچن آپ کریں گے نا, میں ابھی کر لیں گے تو انٹرفیئرنس ہو جائیں گے. اف یو ڈونٹ مائنڈ, ناراض نہ تھے. میں بیمار آدمی میں تو ہوں, یہ تفصیل دستے ہوئے جب میں پتہ نہیں کتنا عرصہ میں علاج ہو سکتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کالج جب خالی ہو گیا, جھنڈیاں شنڈیاں لگ گئی, کالج کی تعمیر شروع ہو گئی. وہ کالج 50 کروڑ تو آیا ہوا تھا. تو مجھے ایک دن یوسف سی فرماتے ہیں سیکریٹریٹ, پی ایم سیکریٹریٹ اسلام آباد میں, کیونکہ کوئی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد نہیں بیٹھتا تھا سوائے یوسف ذرا گیلانی صاحب. وہ آتے تھے اپنے دفتر میں بیٹھتے تھے, سارا عملہ وہاں کام کرتا تھا. تو ہمیں انہوں نے کھانا کھلایا, تو نکلے ہم باہر, تو مجھے کہنے لگے یار وہ میں نے خانپور آنا ہے. باہر ایسے نکلے تو کہنے لگے خانپور آنا ہے. میں کہ جی خیر ہے, یکدم میرے اس نے, میں کہ جی خیر ہے, خانپور کیوں آنا ہے؟
وہ یار وہ کیڈٹ کالج کے افتتاح نہیں کرنا؟ میں کہا جی بالکل کرنا ہے. میں کہا لیکن پیسہ انہوں نے, میں نے کہا پنجاب گورنمنٹ نے روکا ہوا ہے. اس کی کوئی سیاسی وجوہات بھی تھیں, کیونکہ وہ جو کیڈٹ کالج تھا اس کا نام میں نے اپلیکیشن یا لیٹر لکھ کے پرائم منسٹر صاحب سے اس کالج کا نام بے نظیر بھٹو شہید کیڈٹ کالج خانپور رکھوا دیا تھا, جس کے رنج کی وجہ سے آپ اس زمانے کی باتیں سنتے ہوں گے جب یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایسے زرداری کو ایسے کر دیں گے, بے نظیر کو ایسے کر دیں. اب ساری باتیں ایک تو یاد ہوتی ہے نا ایک بندے کی, انسان کی, جو خدا نہ خواستہ شہید ہو جائے, فوت ہو جائے, مر جائے, کچھ ہو جائے, تو اس کی ایک ہم یہ سالگرہ مناتے ہیں, لوگ کچھ اور کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ یاد رہے, اس کی کارنامے یاد رہے, اس کے منصوبے یاد رہے. تو میں نے کہا جی وہ تو پیسے تو رکھے ہوئے چیف سیکرٹری نے. اس دن میں نے دیکھا جناب یوسف صحیح کو شاہ و جلال میں غصے میں, ان کو ملاؤ چیف سیکرٹری کو. چیف سیکرٹری نے کہا فوراً پیسے ریلیز کرو 50 کروڑ. خیر پیسے ریلیز ہوئے, میرے ساتھ ایک صاحب اور بھی گئے, ہم PC1 ہم نے جا کے بنوایا نیسپاک والوں سے. اس میں میں نے 30% کوٹا رکھوایا اپنا رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کا, 20% رحیم یار خان ضلع کے بچوں کا, 10% میں نے رکھوایا اس کا اپنا چولستان کے بچوں کا. میں نے کہا یہ تو اتنا بڑا کالج ہے کہ اس پہ تو پشاور سے لوگ لے کے کراچی تک یہاں آئیں گے, انٹرویو دیں گے, قابل بچے ہیں, کوئی ایچیسن کے ہوں گے, کوئی فلاں ہوں گے, وہ تو کامیاب ہو کے وہ تو میرٹ پہ آ جائیں گے. ہمارے بچے کہاں جائیں گے جس کی خاطر ہم نے یہ کوشش کی ہے, کاوش کی ہے, تو ہماری تو کاوش ہے کہاں جائے گی. خیر اللہ کی مہربانی سے انہوں نے کوٹا بھی مختص ہو گیا اور یہ اسکول بھی بن گیا. 1 ارب روپے سے یہ اسکول تعمیر ہو گیا. پچھلے دنوں کو چرچا پہلے نیوی والے آئے تھے اس اسکول کا, اس کیڈٹ کالج کا چارج لینے کے لیے. لیکن یہاں کے لوگ جس طرح کے ہیں, مطلب انہوں نے ان کو ڈسکارڈ کیا, کچھ کیا, پر جو کچھ بھی کیا وہ چلے گئے. اس کے بعد جب وہاں واپس گئے تو انہوں نے اب ایک نیا پلان بنا لیا, ایک سازش بنا لی ہمارے خلاف. ہمارے اس ایک بہت بڑے, یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, نہ خانپور کا مسئلہ ہے, نہ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے, یہ پورے ساؤتھ پنجاب کا مسئلہ ہے. اور پارٹی سے ہٹ کے ہے, نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, نہ نون کی طرف سے, نہ کسی. یہ جرنل ہے کہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کی فلاح و بہبود کا مسئلہ ہے. اگر یہ کالج ہوگا تو ہمارے بچے کہاں پہنچ جائیں گے, تو کیا دیں. ورنہ ہم ویسے بیک ورڈ علاقے کے لوگ ہیں, کو پتہ ہے ہمارا ضلع رحیم یار خان پنجاب کا آخری ضلع ہے, بیک ورڈ ضلع ہے, تو یہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو ہم ویزیبل بتا سکیں. جب میں نے وکالت شروع کی تھی تو اس وقت میرا خیال میں میں نے 72 میں وکالت شروع کی, 50-60 سال ہو گئے. تو اس وقت زیادہ سے زیادہ 15-20 صحافی ہوں گے. صحافی بھی بغیر الیکٹڈ ہونے کا, نہ کوئی فیس بک تھی, نہ کوئی وہ میڈیا تھا, نہ کوئی ایسی بات تھی. آپ جانتے ہیں وہ اخباری خبروں پہ بھی کام چل رہا ہوتا تھا. تو اس وقت کی باتیں یہ تھیں. اب میڈیا بہت فاسٹ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے, ایک ایک خبر اوپر پہنچتی ہے. تو اسی بارے میں نے آپ سب لوگوں کو تکلیف دی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے باوثوق ذرائع سے کہ یہاں کے چند خوش آمدی لوگ جو ہمارے نمائندگان بھی ہو سکتے ہیں, جو ہمارے, انہوں نے صرف یہ دیکھا جی, ایک تو پہلے انہوں نے کالج کی تعمیر ناقص ترین کی ہے بلڈنگ کے لحاظ. آپ چلے جائیں سارے, وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ نہیں, وہ کوچی سے وہ رنگ لگاتے, اس طرح وہ نہیں, نہ پینٹ ہے نہ کچھ ہے, بلکہ دیواریں جو بنائی تھی وہ بھی گر گئی ہیں. تو اتنے عرصے سے بنا کھڑا ہے, تو جو بھی جاتا ہے خوش بھی ہوتا ہے دیکھ کے, یار اتنا بڑا کالج ہے پاکستان کا. اگر آپ ایک گیٹ سے سفر کریں نا, دوسرے گیٹ تک جائیں, یا تو موٹر سائیکل پہ جائیں گے یا کار پہ جائیں گے, ورنہ پیدل آپ نہیں پہنچ سکتے ادھر. 250 ایکڑ رقبہ ہے, اور پاکستان میں کوئی اتنا بڑا کالج نہیں ہے جس کا 250 ایکڑ رقبہ ہو. دانش سکول ہے 50 ایکڑ میں, دوسرے کو 100 ایکڑ میں, اس طرح آپ نے دیکھے ہوئے ہیں سارا کچھ. تو ابھی انہوں نے ایک سازش بنا لی, پلان بنا لیا کہ دیکھیں جناب یہ جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, تو اس کا تو کیمپس ہی نہیں ہے. لیاقت پور میں ہے جی, رحیم یار خان میں ہے جی, وہ شیخ زید کے پاس ادھر بن رہا ہے جی, صادق آباد میں بن رہا ہے. کیوں نہیں, یہ خالی پڑا ہے جی, جنگل پڑا ہے, اس میں اس کو ہم کیوں نہ بنا دیں بھی کیمپس. بھائی یہ بتاؤ, کیمپس تو شروع ہوتے ہیں BA MA FA اوپر جا کے, اس کے بعد
یہ تو ہمارا کالج جو ہے یہ کیڈٹ کالج بچوں کے لیے بن رہا ہے، تو یہ 8ویں سے بن رہا ہے. یہ تو 8ویں سے زیر تعلیم آئیں گے، پھر میٹرک کریں گے، پھر ایف ایس سی ایف اے کریں گے، پھر جا کے انجینئر ڈاکٹر بنیں گے، پھر آرمی میں ان کا ایڈمیشن ہوگا، اللہ کرے گا کوئی کیپٹن بنے گا، کوئی میجر بنے گا. پاک فوج کو بھی اسلام ہے کہ انہوں نے بھی پاک فوج نے بھی بڑی اس میں دلچسپی لی ہے اس کالج میں، کیونکہ یہ پنجاب کا تیسرا کالج ہے. ایک حسن ابدال میں ہے، ایک سرگودا میں ہے، اور تیسرا یہ ہمارے والا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کالج بھی یہاں سے شفٹ کر دیں، کہیں اور لے جائیں. پہلے بھی ایک زمانے میں جب پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے ٹرائی کی تھی کہ جی اس کالج کو ہم ساہیوال شفٹ کر دیں اپر پنجاب میں، لیکن کچھ میں مشکل آڑے میں آ گیا، کچھ آڑے مشکل حالات میں آ گیا، کچھ اور دوست آ گئے، یہ اس کو شفٹ نہیں کر سکتے. اب ان کا دور یہ چل رہا ہے کہ اب حکومت تو آپ کو پتہ ہے نگران ہے، کچھ ہے، تو اب ان کا یہ دور چل رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن آ رہا ہے، آگے ہو سکتا ہے ایمرجنسی لگتی ہے نہیں لگتی، اللہ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے ملک میں، حالات جیسے آپ دیکھیں. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس کالج کو بنا کھڑا ہے بلڈنگ 1 ارب روپے لگا ہوا ہے. ایک تو جو انہوں نے ناقص میٹیریل لگایا یا اس کی تباہ و بربادی کی ہے، ایک تو وہ ان کے عیب چھپ جائیں گے جو بیوروکریسی نے مل کے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے ہیرا پھیری کی ہے اور آدھا پیسہ کھا گئے. اگر 1 ارب گئے تو میرے خیال میں 40-50 کروڑ تو کھا ہی گئے ہوں گے. آپ دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے کہ یار اتنے پیسے لگے ہیں اور یہ حال ہے. ایک تو اس کو چھپانے کے لیے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی ہمارا جو الیکشن آ رہا ہے ہم لوگوں کو یہ کہیں گے جی وہ دیکھیں گے ہم تو یونیورسٹی کا کیمپس بنوا دیا یہاں بہاولپور کا. یونیورسٹی نہیں تھی ہمارے علاقے میں، بھئی اوقاف کی زمین ہے، کیڈٹ کالج کے لیے مختص ہے، مرکزی حکومت کا منصوبہ ہے جنہوں نے ہمیں دیا. سعود پنجاب میں ہمارے لیے کیڈٹ کالج نہیں ہے، تو اب اس کو بھی ختم کر رہے ہو. اس پہ ہماری امیدوں پہ پانی پھیر. ہماری اتنی محنت ہے، 2009 میں نے یہ سینکشن کروایا ہے، اس کا میں آپ کو ڈائریکٹو بھی دیتا ہوں، اس کا میں آپ کو 2009 کا وزیر اعظم کا نام کا لیٹر بھی دیتا ہوں جو میرے نام پہ ہے، اور اس میں یہ بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کالج کا نام ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کیڈٹ کالج رکھ دیا. وہ پولیٹیکل وجہ سے، ایک سیاسی رنجش کی وجہ سے کہ پنجاب میں شاید وہ پیپلز پارٹی کا نام نہ یا کوئی ایسی بات نہ ہو، تو اس کو ہم جو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، اس کو ہم یونیورسٹی کیمپس بنائیں. بھائی اگر آپ نے کیمپس بنائے بھلے بنائیں، نیا بنائے نا، یہ تو نہیں بنے بنائے پہ چڑھ جائیں آپ، بنے بنائے پہ حکومت کر لیں. تو اب نیا بنانے کی بجائے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اسی پہ قبضہ کر لیں. بیوروکریسی کے بندے گئے ہوئے تھے، 2-4 ہمارے خوش آمدی بھی ساتھ گئے ہوئے تھے. صحیح ہے تو خیر آباد پہ سی، یہاں تو جنگلات جی، یہاں تو وہ جانور پھر رہے ہیں. بھائی اگر جب آپ گیٹ کھولو گے تو جانور تو اندر جائے گا، جب گیٹ بند رکھو گے تو جانور اوپر سے تو نہیں اڑ کے جائے گا نا. بعد ایک اب سارا کچھ تباہی اور بادی کا باعث یہ بننے لگے ہیں. بیوروکریسی مل کے، اور وی سی بہاولپور آیا تھا موقع دیکھنے، جو مجھے پتہ چلا ہے، جس سے مجھے وہ شاک اور دلی صدمہ ہوا میں. وہ ایسا بھی تو اتنا بڑا یونیورسٹی، کتنی بہاولپور کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، نواب بہاولپور نے کتنا رقبہ ڈپیوٹ کیا ہے. آپ ادھر نہیں بنا سکتے، ادھر نہیں بنا سکتے، لیاقت پر بڑھ رہے ہیں، اس کو توسیع کر دیں. لیاقت پر نہیں بنا سکتے تو اسی وہی حضرت میں اور 20-40 مربع رقبہ پڑا یہاں بنا دیں. یہاں نہیں بنا سکتے تحصیل خانپور میں 30 چک میں رقبہ پڑا ہے سرکاری، وہاں بنا دیں. بھائی یہ تو نہیں کہ بنی بنائی پہ آپ بیٹھ جائیں، ہماری کیتی کردی ساری چٹ، بچوں کا مستقبل بھی چٹ. تو آپ اسی طرح سے یہ اب مل کے یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یونیورسٹی بہاولپور کا ایک کیمپس یہاں بنا دیں زبردستی، اور اس میں 1000-2000 لڑکا لے کے گھسا دیں جو یہاں قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. نہ اس کو اٹھانے والا منصوبہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، قبضہ کرنے والے صوبائی حکومت والے ہیں. وہ اس لیے جی یہ منصوبہ پیپلز پارٹی کا ہے نا. جیسے بھائی یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے بچے نہیں پڑھنے، پورے ساؤتھ پنجاب کے بچوں نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پورے پاکستان کے بچوں نے پڑھنا ہے. آپ کو تو ویسے احساس ہونا چاہیے کہ شکر ہے خدا کا، اللہ نے مہربانی کی ہے، اور یوسف سنگھ کی مہربانی، ان کے توسط سے اتنا بڑا کالج انہوں نے ہمیں دیا. لیکن سوچیں اب پورے ضلع کے منصوبے اکٹھے کر لیں آپ، یہ جو بڑے بڑے لوگ پھرتے ہیں، 1 ارب کا منصوبہ دکھا دیں جو دکھا دیں. یہ 1 ارب ہے یہ ابھی کاغذوں میں، لیکن میرے خیال میں یہ کم از کم 1.5-2 ارب روپے لگا اس میں. اور جو یہاں کے ٹھیکیدار تھے وہ بھی کروڑ پتی کا ارب پتی ہو گئے ہیں، 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے ان کے پاس.
یہ ہمارے لیے، میں چونکہ یہ ایمرجنسی مسئلہ تھا، میں سیریسلی بہت بیمار ہوں، ایسے مطلب میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، مجھے انہوں نے ریفر کر دیا تھا پہلے آغا خان کراچی، پھر میں نے دوستوں نے بورڈ بیٹھا، انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں آپ جائیں، ادھر آپ لاہور جائیں، آپ کو فیسلٹیز زیادہ ہیں، میڈیسن ایک ہی ہے. تو اس میں میرا یہ ایک بلڈ لیول کا کوئی مسئلہ تھا، ہرنیے کا آپریشن ہو گیا تھا. یہ 3-4 مہینے جو میں نے، آپ نے مجھے نہیں دیکھا نا، آپ سمجھتے ہوں گے شاید سیاست چھوڑ گیا. بات نہیں، بات ہے کہ ہیلتھ، جب صحت ہے تو سارا کچھ ہے نا. جب میں چل ہی نہیں سکتا، میں گیا تھا ابھی اسلام آباد کچھ دن پہلے. جب میں اسلام آباد گیا تو میرا ایک دوست تھا آصف بگٹ MP میرے ساتھ چل رہا تھا، ہم جا رہے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب کو ملنے، اسپیکر کو. میں جب چلا تو میرا سانس پھوٹ گیا، مجھے یہاں درد شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یار میرا تو حال، میں تو نہیں چل سکتا. خدا یار چل ٹر یار، میں ٹر میں کہا نہیں میں نہیں چل سکتا بنی بنائی پہ. تو اسی لحاظ سے میں نے آپ کو تقریر، ورنہ میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ میں محنتی آدمی ہوں، میں سیلف میڈ آدمی ہوں، میں کوئی نہ مخدوم ہوں نہ بڑا آدمی ہوں. میں اپنے دیکھا ہے اپنے لیول پہ پہلے کا بنایا ہوا ہے. 79 میں یہ میرا گھر ایسے ہی تھا، یہ اب ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے جی بڑا یہ کیا ہے. تو وہ احمد علم سے بھی ایک رات ادھر آ